قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راج محل کے اتہاس پر مشتمل آج کی یہ ویڈیو پارٹ نمبر 7 ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے پارٹ نمبر 1 سے لے کر پارٹ نمبر 6 تک کی ویڈیو سماعت نہیں کی اور آپ شہر راج محل کے اتہاس کو، تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل پر جا کر وہ ساری ویڈیوز سماعت کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو اس تعلق سے ہے کہ کیا ہمارے شہر راج محل میں کبھی بہت بڑی جنگ ہوئی ہے؟ الحمدللہ آج ہمارا شہر راج محل امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مگر یہاں پر امن و شانتی قائم ہے۔ مگر ایک زمانہ ایسا بھی تھا، اسی شہر راج محل میں گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس لڑائی کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس لڑائی کے متعلق، اس جنگ کے متعلق اگر آپ سنیں گے تو اس سے بہت ساری باتیں بھی تاریخی اعتبار سے، اتہاس کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ تاریخی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے، کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 1575 عیسوی میں یا سن 1576 عیسوی میں داؤد خان کرانی، جو بنگالی حکمران سلیمان خان کرانی کا چھوٹا شہزادہ تھا، ان کے درمیان اور خانے جہاں کے درمیان خطرناک گھمسان کی لڑائی شہر راج محل میں ہوئی۔ ایسی لڑائی جس لڑائی میں بہت سارے لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ یہ لڑائی آپ حضرات سماعت فرما لیں تاکہ تاریخی اعتبار سے بہت ساری باتیں آپ کے علم میں آ سکیں۔ اس لڑائی کا پس منظر یہ تھا، بنگالی حکمران شاہ سلیمان خان کرانی، جو کہ بنگال کا حکمران تھا، بنگال کا حاکم تھا، اور ان کی حکمرانی میں جنوبی بہار اور اڑیسہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے بادشاہ جلال الدین اکبر کے دربار میں کچھ تحائف بھیج دیے اور بادشاہ جلال الدین اکبر کے ساتھ گہری دوستی قائم کر لی، جس کے سبب بادشاہ جلال الدین اکبر اور شاہ سلیمان خان کرانی کے درمیان اچھی دوستی قائم ہو گئی، جس کی وجہ سے بنگالی حکمران شاہ سلیمان خان کرانی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ بنگال میں حکمرانی کرتا رہا اور لطف اٹھاتا رہا۔ یعنی بنگال میں جب شاہ سلیمان خان کرانی کی حکومت تھی اور ادھر دہلی میں بادشاہ جلال الدین اکبر کا دور تھا، تو دہلی چونکہ اس وقت بھی پورے ہندوستان کی دارالسلطنت کہلاتی تھی، اور دہلی میں جو بادشاہ ہوتا تھا
وہ ہندوستان کے ہر ایک صوبے کو اپنے حکومت کے تحت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو جب بادشاہ جلال الدین اکبر دہلی پر براجمان تھا تو ادھر بنگالی حکمران شاہ سلیمان خان کررانی نے اپنی حکومت کو پرسکون بنانے کے لیے اور اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ حکومت چلانے کے لیے انہوں نے دہلی کے بادشاہ جلال الدین اکبر سے دوستی قائم کر لی اور پر لطف زندگی وہ گزارنے لگا، پر لطف حکومت وہ بنگال میں کرنے لگا، کوئی پریشانی انہیں لاحق نہیں ہوئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی، شاہ سلیمان کررانی کی جب وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا، تو ان کا بیٹا بایزید کررانی تخت نشین ہوا، حکومت سنبھالا، مگر اسی سال پٹھان سرداروں نے اسے قتل کر کے اس کے بھائی داؤد خان کررانی کو تخت پر بٹھا دیا۔ پٹھانوں نے بایزید کررانی کو، جو شاہ سلیمان کررانی کا بیٹا تھا، انہیں قتل کر دیا اور اس کے بھائی داؤد خان کررانی کو، جو کہ شاہ سلیمان خان کررانی کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں حکومت کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ بہرحال داؤد خان کررانی کو جب پٹھانوں نے مل کر تخت بنگال پر یعنی حکومت بنگال داؤد خان کررانی کے سپرد کر دی اور وہ تخت پر بیٹھا، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے بادشاہ جلال الدین اکبر کو خراج دینے سے انکار کر دیا، تحفہ تحائف دینے سے انکار کر دیا، سالانہ جو ہے وہ خراج دینے سے انکار کر دیا، جیسے کہ ان کے باپ سلیمان خان کررانی جلال الدین اکبر کو سالانہ پیسہ بھیجا کرتا تھا، مگر جب داؤد خان کررانی بنگال کا حکمران بنا، انہوں نے بادشاہ جلال الدین اکبر کو سالانہ خراج پیش کرنا بند کر دیا اور دینے سے انکار کر دیا، جس کے سبب بادشاہ جلال الدین اکبر برہم ہو گیا، ناراض ہو گیا اور خانے خانہ مومن خان کو ایک بھاری فوج کے ساتھ بنگال بھیجا۔ کس نے؟ جلال الدین اکبر نے، تاکہ داؤد خان کررانی کو شکست دے کر بنگال کی حکومت پر قبضہ کیا جائے، چونکہ ابھی تک بادشاہ جلال الدین اکبر نے بنگال پر مکمل طریقے سے قبضہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے بھی نہیں کیا تھا کیونکہ بنگالی حکمران سلیمان خان کررانی بادشاہ جلال الدین اکبر کو سالانہ خراج پیش کیا کرتا تھا، اور شاہ سلیمان خان کررانی کے درمیان اور بادشاہ جلال الدین اکبر کے درمیان اچھی دوستی تھی، اچھا رشتہ قائم ہو چکا تھا، اس لیے مکمل طریقے سے بادشاہ جلال الدین اکبر نے وہاں پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب اس کا بیٹا داؤد خان کررانی بنگالی حکمران بنا، انہوں نے خراج پیش کرنے سے انکار کر دیا، تب بادشاہ جلال الدین اکبر جلال میں آیا اور غصے میں آ کر پورے بنگال میں داؤد خان کررانی کی حکومت چھین کر اپنے قبضہ میں کرنے کے لیے خانے خانہ مومن خان کو ایک بھاری بھرکم فوج کے ساتھ بنگال کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ خانے خانہ مومن خان فوج لے کر روانہ ہوا
اور داؤد خان کررانی کے فوج کے ساتھ ایک زبردست جنگ ہوئی، جس میں داؤد خان کررانی کو شکست ہوئی، ہار گیا۔ مگر داؤد خان کررانی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہار تو گیا، شکست تو کھا گیا، مگر جلال الدین اکبر نے ایک بھاری بھرکم فوج کے ساتھ خانہ خانہ مومن خان کو بھیجا تو صحیح، انہوں نے جنگ بھی کی اور جنگ میں فتح بھی حاصل کی، مگر داؤد خان کررانی کو قتل نہ کر سکا، وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وہ حاکم ہو تو دوبارہ اپنے قبضے میں اپنی حکومت لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اب آگے آپ حضرات سماعت کریں۔ کہتے ہیں کہ داؤد خان کررانی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، ادھر خانہ خانہ مومن خان کو شہر ٹانڈا پسند نہ آیا، اور اس وقت شہر ٹانڈا بنگال کی راجدھانی تھا۔ وہ شہر ٹانڈا جو بالکل لب دریا بسایا گیا تھا، جس کو شاہ سلیمان خان کررانی نے بسایا تھا، آج وہ شہر پورے کا پورا کہاں تباہ ہو گیا ہے، کدھر برباد ہو گیا ہے، کچھ عطا پتہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ بہرحال تو خانہ خانہ مومن خان کو شہر ٹانڈا پسند نہ آیا، اس لیے خانہ خانہ مومن خان نے اپنے فوجیوں اور ٹانڈا کے باشندوں کو شہر ٹانڈا سے شہر گوڑ کی طرف منتقل ہونے کا حکم دے دیا۔ لیکن اسی سال شہر گوڑ میں خطرناک وبا پھیلی، جس کے بارے میں آپ حضرات کو ما قبل کی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے۔ تو وبا پھیلنے کی وجہ سے تباہی مچ گئی۔ ادھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے داؤد خان کررانی نے شہر ٹانڈا کی طرف فوری طور پر پیش قدمی شروع کر دی۔ چونکہ شہر ٹانڈا کے باشندوں کو لے کر، اپنے فوج کو لے کر خانہ خانہ مومن خان شہر گوڑ کی طرف منتقل ہو چکا تھا، ادھر موقع کا فائدہ دیکھا کہ شہر ٹانڈا خالی پڑا ہے، ادھر کیا ہوا کہ داؤد خان نے شہر ٹانڈا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، اور پیش قدمی شروع کرنے کے بعد وہاں قبضہ کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ داؤد خان کررانی نے شہر ٹانڈا پر قبضہ کیا، بلکہ انہوں نے دوبارہ سے بنگال میں حکومت حاصل کرنے کے لیے اور بنگال سے جلال الدین اکبر کی فوج کو جو خانہ خانہ مومن خان کے ساتھ آئی تھی، ان کو بنگال سے بھگانے کے لیے مکمل انتظام کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد خان کررانی نے سب سے پہلے شہر ٹانڈا پر قبضہ کیا، اس کے بعد گنگا کے کنارے، گنگا ندی کے کنارے، ظاہر سی بات ہے کہ شہر پنڈوا، شہر گوڑ، شہر ٹانڈا، ادھر شہر راج محل، یہ سب کے سب گنگا ندی کے کنارے آباد ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک قلعہ تھا اس زمانے میں، جس قلعہ کو تیلیا گھڑی قلعہ کہا جاتا تھا، تو تیلیا گھڑی قلعہ پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اگر یہ ساری ڈیٹیلز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب مطالعہ کریں، میموری آف پنڈوا اینڈ گوڑ، اس کا اردو ترجمہ تذکرہ گوڑ و پنڈوا، صفحہ نمبر 59 کا مطالعہ کریں تو یہ ساری باتیں آپ کو مل جائے گی۔ پھر داؤد خان کررانی سے نپٹنے کے لیے
بادشاہ جلال الدین اکبر نے اپنے اتالیق، معلم اور سرپرست بیرم خان کے بھانجے حسین قلعی خان کو، جسے خان جہاں کا خطاب دیا گیا تھا، بنگال کا صوبے دار بنا کر بھیجا۔ اب آپ دیکھیے، ادھر شہر ٹانڈا پر قبضہ کر لیا تھا داؤد خان نے، پھر تیلیا گھڑی قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا، تو اب جو ہے ادھر خانہ مومن خان کے ساتھ جو فوج آئی تھی وہ کمزور پڑ گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ بادشاہ جلال الدین اکبر نے حسین قلعی خان کو بنگال کا صوبے دار بنا کر بھیج دیا، جسے خان جہاں کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ بادشاہ جلال الدین اکبر نے بنگال کا گورنر جو ہے نامزد کر کے بنگال کا گورنر بنا کر اور بنگال کا صوبے دار بنا کر حسین قلعی خان کو بھیجا، اور اس کے پیچھے پیچھے اپنے نورتنوں میں شامل راجہ ٹوڈرمل کو بحیثیت جرنیل بھیجا، تاکہ راجہ ٹوڈرمل اپنی ذہنی داؤ پیچ سے اور فوجیوں کے ساتھ مل کر حسین قلعی خان کو بنگال واپس کرانے میں اس کی مدد کرے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ سے داؤد خان کررانی نے شہر ٹانڈا پہ قبضہ کر کے اور تیلیا گھڑی قلعہ پر قبضہ کر کے بنگال پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی جھلک آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی کہ پھر جو ہے خانہ مومن خان کے ساتھ جو جلال الدین اکبر نے فوج بھیجا، سپاہی بھیجا، وہ واپس جا رہے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے، تاریخی شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حسین قلعی خان یعنی خان جہاں جب دہلی سے چلا بنگال کے لیے، تو چلتے چلتے بھاگلپور پہنچا۔ بھاگلپور، وہی بھاگلپور جو آج بہار کا ایک مشہور شہر ہے۔ جب وہ بھاگلپور پہنچا تو وہاں خان جہاں یعنی حسین قلعی خان کی ملاقات ان افسروں اور فوجیوں سے ہوئی جو کہ بنگال سے بھاگ کر مغرب کی طرف آ رہے تھے۔ تو خان جہاں نے یعنی حسین قلعی خان نے ان افسروں کو، ان فوجیوں کو، ان سپاہیوں کو آمادہ کیا کہ واپس پلٹ کر میرے ساتھ بنگال چلے۔ چنانچہ پھر خان جہاں انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا۔ اب آگے سنیں، جب حسین قلعی خان اپنے دستوں کے ساتھ یعنی فوجیوں کے ساتھ بنگال کی طرف آگے بڑھنے لگا، جب اس قلعے کے پاس پہنچا جس کو تیلیا گھڑی کا قلعہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر افغانی چھوٹے سے دستے کے ساتھ ان کی مد بھیڑ ہوئی۔ گویا کہ اس قلعے کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا دستہ سلیمان خان کررانی کا بیٹا داؤد خان کررانی نے رکھا تھا، اس کے ساتھ حسین قلعی خان کے فوجیوں کی جو ہے مد بھیڑ ہوئی، جس کی وجہ سے وہ دستہ جو افغانیوں کا تھا، جو اس قلعے پر مامور تھا، ان سب کو شکست فاش ہوئی، اور صرف شکست ہی نہیں بلکہ ان سب کو ٹھکانہ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد حسین قلعی خان یعنی خان جہاں پورے آن و بان و شان کے ساتھ بنگال کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ ادھر داؤد خان کررانی کو معلوم ہو چکا تھا، اس لیے داؤد خان کررانی نے یہ چال چلی کہ مغل افواج کے بنگال میں داخلے کو روکنے کے لیے انہوں نے راج محل گھاٹی پر
ایک مضبوط مورچہ بنا لیا۔ راج محل گھاٹی، راج محل گھاٹی کا اگر نقشہ بتایا جائے تو یہ تھا کہ دریائے گنگا کے جنوبی کنارے کے ساتھ ساتھ واقع تھا، اور اس کے جنوب میں اونچے اونچے پہاڑ اور گھنے جنگلات تھے جو تقریباً 80 میل تک پھیلے ہوئے تھے، یعنی بیر بھوم بنگال کے شمالی حد تک پہنچ جاتے تھے۔ شمال میں دریائے گنگا کے وسیع پاٹ اور جنوب میں اونچی اور دشوار گزار گھاٹیوں کے درمیان ایک قدر تنگ راستہ تھا جو بنگال کی طرف جاتا تھا۔ اس راستہ کو باب بنگال بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے مشرق کی طرف سے راج محل گھاٹی میں ایک چھوٹی سی فوج بھی اپنے دشمن کی ایک بڑی فوج کو روک سکتی تھی۔ ایسا نقشہ تھا۔ گویا کہ آج جو ہم راج محل سے بنگال کی طرف جاتے ہیں بائی روڈ فرقہ دیتے ہوئے، یہی وہ نقشہ تھا۔ بہرحال تو وہ جو مورچہ بنایا اس لیے بنایا کہ ایک تنگ راستہ ہے، وہاں پر اگر چھوٹا سا بھی ہمارا دستہ ہوگا تو بڑے سے دستے کو وہ شکست دے سکتا ہے۔ اس لیے داؤد خان کررانی نے یہ چال چلی۔ چنانچہ داؤد خان نے مغل افواج کو اسی تنگ گھاٹی میں روکنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ خانِ جہاں یعنی حسین قلعی خان پوری کوششوں کے باوجود بھی راج محل کی اس تنگ گھاٹی پر داؤد خان کی فوج کو شکست نہیں دے پایا۔ حسین خان قلعی کی اتنی بڑی فوج نے مل کر داؤد خان کررانی کی فوج کو شکست نہیں دے سکا، کیونکہ اس گھاٹی پر ان کو روک دیا گیا اور وہیں پر جو ہے مد بھیڑ ہوئی۔ اس گھاٹی کو پار نہیں کر سکے حسین قلعی خان، اور مد بھیڑ کا سلسلہ 7 ماہ تک جاری رہا۔ 7 ماہ 7 مہینہ تک وہاں پر لڑائی ہوتی رہی، جھڑپ ہوتی رہی، لیکن حسین قلعی خان یعنی خانِ جہاں بنگال میں داخل نہیں ہو سکا۔ داؤد خان کی فوج نے مغل افواج کو دسمبر 1576 عیسوی سے جون 1576 عیسوی تک یہاں روکے رکھا۔ پھر داؤد خان کے ایک رازدار وزیر سری ہری نے غداری کی اور خانِ جہاں کو داؤد خان کی پوری فوجی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا۔ اتنے مہینوں تک وہاں لڑائی ہوتی رہی، لیکن خانِ جہاں بنگال میں داخل نہ ہو سکا، لیکن وہ واپس پلٹ کر کے بھی نہیں گیا، کوششیں کرتا رہا۔ اتنے میں داؤد خان کررانی کے ایک وزیر نے داؤد خان کررانی سے کیا کی؟ بغاوت کی، دھوکہ کیا۔ اس کا نام سری ہری تھا۔ تو داؤد خان کررانی کے وزیر سری ہری نے داؤد خان کررانی سے دھوکہ کیا، غداری کیا، اور داؤد خان کررانی کے پوری فوجی حکمت عملی سے اور جو بھی تدابیر تھے اس کے سب سے حسین قلعی خان یعنی خانِ خانہ کو آگاہ کر دیا۔ کس شرط کے ساتھ؟ ایک شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ فتح کے بعد یعنی حسین قلعی خان یعنی خانِ جہاں کے ساتھ سری ہری نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کو فتح حاصل ہو گئی اور بنگال پر آپ کا قبضہ ہو گیا تو جیسور کا علاقہ بطور جاگیر مجھے دے دیا جائے۔ آپ کو بتاتا چلوں، جیسور کا علاقہ غالباً اب بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ بہرحال سری ہری نے اپنی پوری دولت اور خزانہ سمیت مغل صوبے دار کے ساتھ مل گیا۔ سری ہری کی بے وفائی
اور غداری کی وجہ سے داؤد خان کو اپنی محفوظ جگہ چھوڑنی پڑی، اور پھر داؤد خان مجبور ہو گیا کہ وہ حسین قلعی خان کے ساتھ یعنی خانِ جہاں اور ان کی فوج کے ساتھ شہر راج محل میں جنگ کرے، مدبھیڑ کرے۔ چنانچہ 12 جولائی 1576 عیسوی کو شہر راج محل کی یہ خوفناک لڑائی واقع ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق عین میدان جنگ میں داؤد خان کا ایک جرنیل قتلو خان لوہانی نے خانِ جہاں سے اس شرط پر ساز باز کر لی کہ داؤد خان کی شکست کے بعد اڑیسہ کے کچھ علاقے بطور جاگیر اسے دے دی جائے گی۔ ادھر سری ہری نے دھوکہ کیا، ادھر قتلو خان لوہانی نے بھی دھوکہ کیا عین میدان جنگ میں۔ اب آپ بتائیے، ادھر داؤد خان کرانی کو سری ہری نے جو اس کا وزیر تھا دھوکہ دیا، ادھر عین میدان جنگ میں قتلو خان لوہانی نے دھوکہ دیا۔ اب داؤد خان کرانی کی شکست یقینی ہو گئی، لیکن پھر بھی داؤد خان کرانی اپنی فوج کے ساتھ حسین قلعی خان یعنی خانِ جہاں کی فوج کے ساتھ لڑتا رہا۔ بالآخر آپ کو بتاؤں کہ خوب لڑائی ہوئی، لیکن اخیر میں افغان افواج کو شکست ہوئی، یعنی داؤد خان کرانی کی افواج کو دستے کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن داؤد خان نے جب دیکھا کہ میری فوج کو شکست ہو چکی ہے تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے لگا، مگر داؤد خان جب بھاگ رہا تھا تو اس کا گھوڑا ایک دلدل میں پھنس گیا۔ جب دلدل میں داؤد خان کرانی کا گھوڑا پھنس گیا تو کیا ہوا کہ اس کو پکڑ لیا گیا۔ جب اس کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر خانِ جہاں کے پاس اسے لایا گیا تو داؤد خان کرانی بڑا خوبصورت تھا، بڑا وجیح تھا۔ جب خانِ جہاں نے یعنی حسین قلعی خان نے ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو خانِ جہاں یعنی حسین قلعی خان بڑا فراخ دل حاکم تھا، انہوں نے سوچا کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے، مگر دوسرے افسروں نے اور جرنیلوں نے اس بات کی مخالفت کی، جس کے سبب داؤد خان کرانی کو قتل کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صرف قتلو خان لوہانی کو اڑیسہ کی جاگیرداری مل گئی اور پورا بنگال اور ادھر پورا بہار افغانوں سے خالی ہو گیا، اور مغلوں کا ہر طرف جو ہے قبضہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب کا مطالعہ کریں، تاریخ ادبیات پاکستان و ہند، اس کی 11ویں جلد بنگال ادب اول، صفحہ نمبر 149 سے لے کر 151 تک کا آپ مطالعہ کریں۔ اسی طرح صوبہ بہار کی مکمل تاریخ، اس کا صفحہ نمبر 206 سے لے کر 211 تک کا آپ مطالعہ کریں، جس کو تاریخ مگدہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اپنی حکومت پانے کے لیے کس کس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اور ہمارا شہر راج محل وہ شہر راج محل ہے جو 2 مرتبہ بنگال کی راجدھانی بھی رہا ہے۔ تو اسی شہر راج محل کو بسانے والوں نے، اسی شہر راج محل میں محل بنانے والوں نے، اسی شہر راج محل میں راج کرنے والوں نے خوب لڑائی بھی کی ہے، اور اس شہر راج محل کو جو ہے برباد بھی کیا ہے، کیونکہ اتنی خطرناک جب جنگ ہوئی، اتنی خطرناک جب لڑائی ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے صرف لڑائی میں جو ہے وہ انسانوں کو نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ عمارتوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا تاریخ
راج محل پارٹ 7 کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں آگے کی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی۔ یاد رکھیے دعا میں اور انتظار کیجیے آنے والی ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔